دوسری طرف اگر ہم ان کے بزرگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے. آپ تو دین کا مذاق ممبر کے اوپر اڑا رہے ہیں. ہم تو ان بزرگوں کو عوام الناس کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے گستاخانہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھی. ہمارا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا. آپ تو ڈائریکٹ دین کو ہی جو ہے وہ تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں اپنے لطیفوں کے اندر، اور ممبر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ کوئی بندہ تو وہ دیکھے گا جناب بندے نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو چلو میں دین کی بات سن لوں گا، اور آگے سننے کو اس قسم کے لطیفے ملے. اور اس لیول تک کہ آپ شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں کہ جی میں 8 سال کی 2 نہیں تو 4 سال کی 4 کروا دوں گا، اور اس کے بعد آپ دانت نکالنا شروع کر دیں، تو آپ کی کہاں تک ہم تعویل قبول کریں؟ اور اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، ان تمام علماء کا قصور ہے جن تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں اور جو فتویٰ دینے کے اہل بھی ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے مفتی اور مفتی اعظم لگاتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس بندے سے اعلانیہ رجوع نہیں کروایا. اور صرف اعلانیہ رجوع نہیں کروائیں گے، اس شخص کو مطلب اس پہ فتویٰ دیں گے کہ اس نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ اسلام کے منافی ہیں، اور اب یہ تجدید نکاح بھی کرے، اور بیعت ہے تو تجدید بیعت بھی کرے. شریف فتویٰ تو پھر یہی ہوتا ہے. یعنی وہ میں ظاہر ہے بیعت کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بیعت کو یعنی ان کی والی بیعت کو صحیح سمجھتا ہوں، یعنی ان کی جو اپنے فقہ کے اندر جو یہ چیزیں تعلیم کرتے ہیں نا اس کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں. تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہم صرف کتابوں کی طرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ ہیں، اپنی اصلاح کر لیں، ادروائز آپ مارے گئے. اینڈ پہ میں مفتی صاحب سے بھی اور ان کے فالوور سے بھی معذرت کروں گا کہ میرا کوئی مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا نہیں تھا. ایک شرعی مسئلہ تھا جو مجھ سے ڈسکس ہوا، اس کا میں نے بتایا کہ آپ نے یہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ توبہ اپنی ریکارڈ کروائیں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے، تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہے، جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے، اور جس طرح کی جواباً المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے، خلیل احمد سہارنپوری نے اعلیٰ حضرت اور ان کے فالوورز کے لیے استعمال کیا، میں نے تو اس طرح کی کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے. یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا تھا نہ مزہ ہے نہ کدے کدار بول دینی چاہیے نہ، اس طرح نہیں ہے. دھوکہ دینا بند کریں. پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے. اور عرض کیا ہے پھر سے، اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گیا. ہاں جی، 1905 میں اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے، دیوبندیوں کے اوپر. اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں، اس پہ اجماع ہے، یہ بالاجماع مرتد ہیں. یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے، ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے. شیر و شکار، یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی. اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی. المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر. کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب. کروڑوں بزرگوں کے امام. یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں. المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں. اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا. 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. دیکھو کڈی کڈی نسبتاں ملاندے نے. اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے. المحند میں انہوں نے
آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المہند سے بھی بہت پہلے، المہند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی رد المحتار کا، کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ. اور لوگ کہتے ہیں جی انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے. سر میں نے کہاں سے بھڑکایا؟ یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے. ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. میں تیار ہوں جناب، بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے. تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا. تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجدد نہ مانیے گا مجھے، نا 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 نا، یہ کام نہیں کرنا. تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں، جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی. کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا. یہ کب ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں، وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں. ان کے بزرگوں چٹیے تو سب تو پہلے تو میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا، جن ان کی پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہوئے، وہ تو ہیں غیر مسلم گورے. کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے، آپ نے دیکھنا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو سر آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے. اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے. اسی طرح نا. تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں؟ 99 قتل تے تسی بھی کیتے رہے، 99 قتل تو آپ نے بھی کیا نا، اپنے سوا ہر ایک کو کہا نا گمراہ. میں نے کہہ دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہ گمراہیاں پھیلائی ہیں، تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے، تو میں مجرم ہو گیا ہوں. یہ جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، یہ پچھلے والے جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں. نہیں سر، وہ شیر و شکار تھے آپس میں. ان کے سب سے بڑے امام بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ ذرا ان کے ملفوظات اعلیٰ حضرت نکال کے دیکھ لیں. ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر وہابیہ کی جماعت ہو رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھی جائے یا اس امام کے پیچھے؟ اور احمد بریلوی صاحب وہابیہ جو ہے نا وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، ان کا کامن نام رکھا ہوا ہے. تو اب اس کے جواب میں، اب یہ سوال تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہابیہ کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے؟ پھر سوال ہوا اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. یعنی انہوں نے کافر کہا، یہ کہتے ہیں نا تکفیر نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے کیٹاگوریکل. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابیہ کی جو اذان ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی اذان کوئی اذان نہیں ہے، البتہ کبھی یہ اذان دے رہے ہو نا تو جہاں اللہ کا نام آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو آپ اس پہ پروٹوکول پہ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان کوئی نہیں ہے. ابھی اس کی اگلی قسط بھی باقی ہے. احکام شریعت جو اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے، ملفوظات سے بعض لوگ بھاگتے ہیں، یہ ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری اور دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے، اور جیلم شہر سے چھپی ہوئی ہے. جیلم کو یہ شرف حاصل ہے ہمارے شہر کو، اور احکام شریعت دعوت اسلامی نے خود چھاپی ہے.
اس میں اعلیٰ حضرت سے جب ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہابیہ، اہل حدیث، دیوبندی، قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، آپ ذرا دیکھیں، اور روافظ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو ذبیحہ ہے نا وہ حرام ہے، اگرچہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لے ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور ساتھ ہی لکھا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اہل حدیث اور دیوبندیوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے اختلاف رائے کو کہاں سے قبول کریں گے؟ اب یہ لاکھ اہل حدیث کے علماء جو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں، تینوں فرقے، تسبیح ورڈ کے پر ہماری ہے۔ وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بابا جی کا کلپ آیا تھا اذان کے بارے میں، وہ لوگ کہہ رہے تھے ان کے یار ان کو تو چھوڑیں، کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی، ڈبنگ نہیں ہوئی، سب کو پتا ہے، کہنے والے کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، انہوں نے آخری وقت تک اس کو ڈس آن نہیں کیا۔ یہ میں خادم رضوی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈس آن نہیں کیا، وہ جینوئنلی انہوں نے بات کی تھی، خود نہیں انہوں نے تردید کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھ کے کی ہوئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کیا مزار اقبال کے اوپر کہا تھا کہ جی چھڑ دو وہابیاں دی کیڑی جان ہے تے سوراں دے سور نے۔ اور یہ میں بتاؤں اتنی موٹی گل یہ ہے کہ اگر آپ اس کی شرح بیان کریں نا، یعنی جس طرح مخلوق میں سور جو ہے نا ایک بدترین جانور ہے، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی بدترین سور ہے نا تو یہ ہے مطلب چھڑ دے انہاں دی کیڑی گل ہے تے سوراں دے سور نے۔ یہ پنجابی میں انہوں نے کہا تھا، میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ تو جب یہ رویے ہوں تو پھر آپ اور دیکھ لیں جی، انہوں نے جن کو کہا سوراں دے سور، اور وہ یاد رکھیں یہ اذان تھی دیوبندیوں کی، کیونکہ بادشاہی مسجد میں جو اذان ہو رہی تھی نا بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے، یہ دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ وہابی، میں نے بتایا نا کہ دیوبندی اور حدیث دونوں کو یہ کمبائنڈ فارم میں وہابی کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد اب عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں۔ میرا مقصد ان باتوں کو کر کے فرقہ واریت کو اجاگر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ فرقہ واریت کو ننگا کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ باتیں اچھالنے کے بعد میں یہ کہوں نا یہ سارے کافر ہیں، پھر تو آپ کے اس نے فرقہ واریت کر رہا ہے۔ جب ان ساری باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو مرض کی تشخیص کر رہا ہوں کہ اصل مرض بابے ہیں، ان سے دستبردار ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے علمی اختلاف کے ساتھ رہیں۔ جب تک بابے سلامت ہے نا اور ان کی عزت جس لیول پہ ان لوگوں نے کی ہوئی ہے یہ سلامت ہے، تو پچھلے لوگ جوڑ ہی نہیں سکتے۔ سر کیسے جوڑ سکتے ہیں جب بڑوں نے انہیں اسلام سے نکالا ہوا ہے؟ پیچھے کو جرت بھی کرے نا تو اس کو اپنا بیان ہی واپس لینا پڑے گا، وہ قائم رہ نہیں سکتا، اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینی پڑ جاتی ہے کہ جی آپ کہیں ادھر تو نہیں لگ گئے ہیں کہ آپ نے یہ تو نہیں کر لیا۔ اس کو میں گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹرن میں فتویٰ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ کئی علماء نے جرت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں جی، میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، وہی فقہ حنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مکاتب فکر ہیں، یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں، انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اون لو بکو مولوی لکھ کے دیں۔ اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن کے انورٹڈ کاما میں گمراہ ہو چکے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلمان تو لکھوا دوں گا لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی، میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے، ویسے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان، وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان، ہاں، لیکن کہ مسلم کہیں گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں مسلمان ہیں، چونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں، کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کافر کے ایکویلنٹ انہوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کا یہ بھی کر، تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک میک اپ ہوا ہوا تھا نا خوشنمائی والا، گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیا کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلیئر کریں کہ حسام الحرمین اور المحند اور المفند کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟